الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم وصدق رسولنا النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے ہمارا دونوں مل کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاة و سلام علیک یا خیر خلق اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا شريع يوم الجزاء. اللهم صل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. اللهم صل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. اللهم بارك على سيدنا محمد حتى لا يبقى من البركة شيء. اللهم ارحم سيدنا محمدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء. عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا مذہب مکمل ہے ہر اعتبار سے. ہمارا مذہب صرف دین کی باتیں نہیں کرتا بلکہ دنیا کی باتیں بھی کرتا ہے. ہمارا مذہب سب سے بہتر اسے سمجھتا ہے جس نے دین میں بھی کامیابی حاصل کی اور دنیا میں بھی کامیابی حاصل کی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے مذہب کا مطالبہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ اس کے رسول سے محبت کریں، بلکہ ہمیں اپنے والدین سے بھی محبت کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں سے بھی محبت کرنی ہے، وہ تجارت جو ہم کرتے ہیں اس سے بھی محبت کرنی ہے، وہ دولت جو ہم کماتے ہیں اس سے بھی محبت کرنی ہے. لیکن یہ ساری محبتیں اپنی جگہ پر، چاہے والدین سے ہو، اپنے خاندان والوں سے ہو، بیٹی اور بیٹے سے ہو، اپنے گھر سے ہو، اپنے کاروبار سے ہو، اپنی ملازمت سے ہو، یہ ساری محبتیں اپنی جگہ پر. لیکن سب سے زیادہ جس سے محبت کرنی ہے وہ اللہ اس کے رسول. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، یعنی مخاطب ہم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے، دنیا کے سارے مسلمانوں سے کہہ رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت جس سے ہونی چاہیے وہ اللہ رب العزت. یعنی
اب ہمیں ایک آزمائش پہ ڈال دیا گیا. آزمائش کیا ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ ہم دیکھیں اپنے دل کو ٹٹول کے. اگر ہم ایمان کے دعوے دار ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھیں کہ ہمارے دل میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے. یقیناً آپ کے دل میں محبت ہوگی، ہمارے دل میں محبت ہے بہت ساری چیزوں سے، لیکن سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے ہونی چاہیے. اس آیت کریمہ میں تو اللہ رب العزت نے اپنی بات کی، لیکن یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت کے حبیب سے محبت حقیقت میں اللہ رب العزت کی سے محبت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو جاؤں. تو اب آپ دونوں کو سامنے رکھیے، قرآن پاک کی آیت بھی سامنے رہے، یہ حدیث پاک بھی سامنے رہے. نتیجہ بالکل صاف ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اگر ہمارے دل میں محبت ہے، بہت ساری چیزوں سے ہے، تو سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے ہونی چاہیے. اچھا، زبان سے تو ہم کہہ دیتے ہے ہمیں محبت اللہ اس کے رسول سے، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہمارے احساسات سے واقف، ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے اس سے بھی واقف ہے. اللہ رب العزت اور اس کے حبیب کو ہم دھوکے میں نہیں رکھ سکتے. اگر محبت ہے اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ، تو آزمائش یہ ہے کہ ہر قدم پہ ہم اسے جانچنے کی کوشش کریں. یاد رہے، زبان سے اگر ہم اللہ کی بات ہمیں پہنچے وہ کہتے کہ اللہ ہمیں تو تجھ سے اور تیرے حبیب سے سب سے زیادہ محبت تھی. یہ نہ سمجھیے کہ ہمارا یہ اعتراف کرنا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا، نہیں، بلکہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا، ثابت کرنا ہوگا. اچھا، مسجد تو بغل میں تھی، رات میں آپ کا بیٹا رویا، تکلیف کا احساس ہوا، آپ جاتے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوا، لے کے چلے گئے، پوری رات کی نیند آپ نے قربان کر دی. مسجد بغل میں تھی، فجر کی اذان ہوئی تو آپ کی نیند نہیں کھلی، آرام کا خیال آیا. اب یہ دونوں چیزیں اللہ رب العزت ہمارے سامنے رکھتے ہیں. بتاؤ تمہیں اللہ سے زیادہ محبت تھی یا اپنے بچے سے زیادہ؟ یہ میں نے ایک مثال دی. اگر ہمارے گھر والے اپنی ضرورت کے لیے کچھ مانگ رہے ہوں، 1000 2000 مانگ، ہم نے فوراً نکال کے دے دیا. میرے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے نام پہ دو، تم اپنی جیب دیکھتے رہے، سب سے چھوٹا نوٹ کون سا ہے وہ نکالے گا. یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ سامنے رکھے گا. ذرا بتاؤ تو مجھ سے زیادہ محبت تھی یا اپنے گھر والوں سے محبت تھی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میں نے 1-2 مثالیں دی ہیں، لیکن آپ چاہیں تو سینکڑوں مثالیں آپ اپنے سامنے رکھ کے اپنے ایمان کا جائزہ لیجیے کہ حقیقت میں محبت ہمیں کس سے ہے. اپنی دین سے ہے، اپنی صحت سے ہے، اپنی جائیداد سے ہے،
اپنے گھر والوں سے ہے، اپنے بچوں سے ہے، یا سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ فیصلہ اللہ رب العزت نے آپ کو چھوڑ دیا۔ ابھی تو رمضان گزرا ہے، بار بار آپ نے سنا ہے بہت سال سے اس ماہ مقدس میں اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم بھاگتے ہوئے مسجد پہنچے، پانچوں اوقات میں مسجد بھری، زیادہ سوال ہے، لیکن ایک سوال چنتا ہوا میں چھوڑ کے جاتا ہوں۔ جو کچھ ہم نے رمضان میں کمایا ہے، کیا ہماری نجات کے لیے وہ کافی ہوگا؟ اس بات کی ضمانت دی جا سکتی ہے؟ ہر شخص اپنے آپ سے پوچھے، رمضان میں جو محنتیں کی، روزے رکھے، افطاری، سحری، تراویح، قرآن پاک کی تلاوت، صدقہ و خیرات، جو کچھ بھی کیا اپنی ایمان سے پوچھے، کیا نجات کی ضمانت دی جا سکتی؟ امید تو یقیناً رکھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی ذات سے امید نہ رکھے، میں یہ کہتا ہوں کیا ضمانت کوئی دے سکتا ہے؟ یہاں بس یہ علم ہے، کیا یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ رمضان میں جو رحمتیں ہم نے اللہ کی سمیٹ لی، اب اللہ کی مزید رحمتوں کی ہمیں حاجت نہیں ہے؟ کون ہے کس کا دل گرتا ہے جو پڑے ہوئے کہتے ہیں؟ دنیا کا کوئی شخص، کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں اب اللہ کی نوازشات کی، اللہ کی رحمتوں کی، اللہ کے فضل و کرم کی ضرورت نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہم کل بھی اللہ کے محتاج تھے، آج بھی ہے، ہم مرتے دم تک ہیں۔ ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ کا فضل چاہیے، اللہ کا احسان چاہیے، اللہ کی نوازشات چاہیے۔ اگر چاہیے تو ہم لینے کے لیے تیار کیوں؟ اور یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ صاحب رمضان میں اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا، نفل کا فرض کے برابر، فرض کا 70 فرض، اور یوں اور یوں۔ اور شاید ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ بس یہ اجر و ثواب رمضان میں ہی ملے گا۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اگر اخلاص کے ساتھ رمضان کے بعد بھی آپ سجدہ ریز ہو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اخلاص بلند مرتبے پہ ہو، تو کوئی تعجب نہیں ہے کہ وہ ثواب جو اللہ تعالیٰ رمضان میں دیتا ہے، وہی ثواب اللہ رب العزت ہمیں رمضان کے علاوہ بھی دے، بلکہ وہ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس سے زیادہ دے۔ ایک تو ضابطہ ہوتا ہے نا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ یہ تو ایک ضابطہ ہے کہ ایک دانہ خرچ کرو، ایسا ہے کہ 7 دانیاں، سب میں 100 دانے، ایک کا 700۔ یہ تو ضابطہ ہے، لیکن آگے اللہ کو واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ نے ضابطہ بنایا کہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا 70 فرض، یہ ضابطہ بنایا۔ لیکن اللہ رب العزت اس اعتبار سے تو ضابطہ یا اپنا وعدہ پورا فرمائے گا کہ اللہ نے اجر و ثواب دینا ہے، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے، اس سے زیادہ جتنا چاہے بڑھا کے دے دے، جب چاہے بڑھا کے دے دے۔ ہمیں کوئی ایسی حدیث پاک نہیں ملتی کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ رمضان کے علاوہ
جو اجر و ثواب ہے وہ کم ہو جائے گا، یہ بھی ملتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، جتنا چاہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، یہاں کی امتحان ہوگا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر امتحان ہوگا۔ کیا بات تھی؟ رمضان میں تو تم نے ہم سے محبت کی، محبت کا ثبوت دیا، بھاگتے رہے مسجد۔ اور یہ 11 مہینے، کیا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ صرف ایک مہینے کے لیے محبت کرنی ہے، تھوڑے دنوں کے لیے کرنی ہے؟ نہیں۔ والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، ایمان والے ہم صرف مہینے بھر کے لیے نہیں ہیں، ایمان والے ہم صرف جمعہ کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ہر پل ہم ایمان والے ہیں، تو ہر پل ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات صاف ستھری ہے نا؟ اگر محبت ہوتی ہے تو قربت بھی ہوتی ہے، جب قربت ہوتی ہے تو ہمیں انعام و اکرام بھی ملتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں دیکھ لیں، ایک اجنبی شخص ہے، آپ اسے اچھی طرح سے جانتے بھی نہیں، آپ نے اس سے محبت کر قریب ہو گئے، اب کیا ہوا صاحب؟ آپ مشکل میں تھے تو وہ پڑھ کے آپ کے پاس آ گئے، محبت کا تقاضا، ہمارا دوست ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بغیر کسی تفصیل کے آپ یہ سمجھیں، ایک شخص جس سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے وہ اپنی محبت کی لاج رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت اس سے اگر محبت ہو جائے، اس کا حضر قرب مل جائے، اس کی رحمتوں کے قریب ہم ہو جائے، کیا اللہ رب العزت ہمیں نہیں نوازے؟ پوری دنیا میں عجیب و غریب رسم ہے، پوری دنیا میں، کہ رمضان میں اللہ سے محبت، اور پورے 11 مہینے اللہ سے محبت۔ جب اللہ سے ہم دور رہیں گے تو اللہ کا فضل بھی تو ہم سے دور رہے گا، اللہ کی رحمت بھی دور رہے گی، اللہ کا کرم بھی ہم سے دور رہے گا۔ اور ایک بات مجھے یاد آئی، آپ نے یقیناً رمضان کے مہینے میں یہ آیت کریمہ سنی کہ اللہ رب العزت نے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ تو پورے مہینے روزہ رکھنے کا جو مقصد تھا وہ اللہ رب العزت سے قریب ہوا، متقی اور پرہیزگار ہوا۔ اب پورا مہینہ جب گزر جائے تو ہمیں دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے، کیا ہم روزے کے مقصد کے قریب ہو سکے؟ تقویٰ اور پرہیزگاری ہمارے اندر اب آیا، یہ ہمیں جانچنا ہوگا، یہ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ رمضان سے پہلے، رمضان کی ابتدا سے پہلے اللہ سے جو قربت تھی اس میں اضافہ ہوا کہ نہیں؟ رمضان تک اللہ سے جو محبت تھی رمضان کے بعد اس میں اور اضافہ ہوا کہ نہیں؟ یہ اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا۔ اگر یہ محسوس ہو کہ رمضان میں روزے رکھنے سے پہلے جو اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق تھا، رمضان کے بعد ہمارا تعلق اور مضبوط ہوا ہے، تو سمجھ لیجیے گا کہ روزے کے مقاصد تک ہم پہنچ گئے۔
علماء جی کہتے ہیں کہ جب آپ حج پہ جائیں اور لوٹ کے آئیں تو ایک جھلک اگر آپ کو دیکھنی ہو کہ آپ کا حج قبول ہوا ہے تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ حج سے پہلے جو دین سے آپ کا تعلق تھا اس پہ اضافہ ہوا ہے. اگر اضافہ ہوا ہے تو یہ اشارہ ہے کہ آپ کا حج قبول ہو گیا. اور اگر ایسا نہیں ہو سکا تو اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ حج کو قبول فرمائے اور اس حج کی برکتوں سے آپ کو مالا مال کرے. ایک بات میں سوچ رہا تھا، یہ رمضان اور یہ عید یہ دونوں آپ سامنے رکھے نگاہوں کے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آخرت کی ایک جھلک ہمیں دکھائی جائے. اگر آپ توجہ رکھیں آخرت کی ایک ہمیں جھلک دکھائی جائے. اس لیے کہ عید کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یوم الجائزہ کہتے ہیں، یعنی انعام کا دن، اجر و ثواب دینے کا دن. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پورے مہینے جو ہم نے کام کیا عید کے دن اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا کرے. یہ روزہ یہ تمہارا اجر، یہ تمہارا اجر. تو بڑے پیمانے پر آپ یہ سمجھیں کہ آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا. جہاں ایک مہینے کا اجر مل رہا ہے وہاں کیا ہوگا؟ پوری زندگی کے اعمال سامنے اور اللہ رب العزت کا اجر دے گا، یہ تمہارا اجر. اور مزے کی بات یہ دیکھیں کہ آخرت میں بھی جو اجتماع ہوگا نا وہ بہت بڑا اجتماع ہوگا، میدان میں ہوگا، بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوں گے. تو عید میں بھی ایسے ہی کچھ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کھلے میدان میں جمع ہوتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں. یہ آخرت کی ایک جھلک، سب جمع ہے وہاں انعام دینے کے لیے. عزیزان ملت اسلامیہ، آخرت کی ایک جھلک رمضان اور عید میں ہمیں دکھائی جاتی ہے. یہ جھلک دکھائی جاتی نہ ہو، یہ ذرا چھوٹا سا مجمع ہے، آخرت اس سے بڑا ہونے والا. یہ پریکٹس اور تجربہ ہمیں کرایا جاتا ہے ہر سال. اب ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے رمضان میں روزے رکھے، قرآن پاک کی تلاوت کی، تراویح میں شریک، نمازیں پڑھتے رہے، عمل کیا نا، یہی تو انہیں کے لیے ہے. یہ جائزہ عربی میں جائزہ کا کہ انعام کو انعام دینی تو انہیں کے لیے جن لوگوں نے روزہ بھی نہیں رکھا، نماز کی پابندی بھی نہیں کی، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں، عمل ہی کچھ نہیں کیا. ان کے لیے تو وہ یوم انعام تو نہیں ہوا. عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف ہفتے کے نہیں، مہینے کے نہیں، پورے سال اور پوری زندگی کے مسلمان بنے اور مسلمان رہیں. الحمدللہ ہیں، بس یہ کہ ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم واقعی اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور یہ ثابت کرنا زبان سے نہیں ہوگا، عمل سے ہوگا. عمل سے ہوگا، اپنے رویے سے ہوگا، اپنے کردار سے ہوگا، اپنے اخلاق سے ہوگا، اپنے رویے سے ہوگا اور اپنے صبح و شام سے ہوگا. یاد رکھیے ہر پل ہمیں ثابت کرنا ہے کہ اللہ کے رسول سے ہمیں سب سے زیادہ زبانی جمع خرچ نہ دنیا میں چلتا ہے، فرشتوں کے ہاتھ اور نہیں چلے گا. اللہ کی بات ہمیں کہاں سے چلے؟ جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ سب ہمارے سامنے ہے. زمین گواہی دے گی، یہ اعضا گواہی دے گے، فرشتوں کا رجسٹر بھی گواہی دے گا. تین چیزیں سامنے ہوگی. پھر ذرا سمجھ میں آئے گا کہ مجھے تجھ سے اور تیرے حبیب سے سب سے زیادہ محبت ہے. یہ تینوں چیزیں ثابت کریں گی. اگر ان تینوں میں ہم نے ثابت کیا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت تھی
تو یقیناً آخرت میں بھی اس محبت کا انعام اکرام ہمارے احساس میں حاصل ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔